آج کی ویڈیو میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے روشن مستقبل اور انوکھا حساب، اور احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت۔ حضرات ذی وقار، ہمارا مستقبل کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اپنی دنیاوی کل یعنی مستقبل کی سدھار کے لیے تو ہم بہت غور و فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی آسائشیں جمع کرنے کی ہر دم کوشش کرتے ہیں، خوب بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، کاروبار چمکاتے ہیں، اور آئندہ کی دنیاوی راتوں کے حصول کی خاطر نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں کہ کسی طرح ہماری یہ دنیاوی کل بہتر ہو جائے، ہمارا دنیاوی مستقبل سنور جائے، ہمارا دنیاوی مستقبل بہتر ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اخروی کل یعنی آخرت کو سدھارنے کی فکر سے غافل ہو چکے ہیں، اور اس کی تیاری کے معاملے میں ہم بالکل بے غم ہو چکے ہیں، اس کی فکر ہم نے چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ صرف اس دنیاوی کل کے سدھرنے کا انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسانوں کی حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہیں، اور وہ روشن مستقبل پا کر خوشیاں منانے کے بجائے اندھیری قبر میں اتر کر کار افسوس میں جا پڑتے ہیں، فقط دنیاوی زندگی سدھارنے کے تفکرات میں مستغرق ہو کر اسی کے لیے مصروف تگ و دو رہنا، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا، سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا، یہ سراسر نقصان اور خسارہ ہے۔ اور یاد رکھیں، سمجھدار شخص وہی ہے کہ جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو سدھارنے کے لیے اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کیا، گناہوں پر افسوس کیا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، اور ان کے برے انجام کا خوف محسوس کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انوکھا حساب کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن سینا علیہ رحمہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس بنی۔ ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے۔ 720 کو مزید 30 سے ضرب کیا تو حاصل ضرب 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک عمر کے ایام تھے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے ہیں، جبکہ اس مدت میں ایسی ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ خوف خدا سے آپ لرزنے لگے، آپ کا جسم خوف خدا سے کانپنے لگ گیا۔ پھر یکا یک ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی اور وہ چیخ ہواؤں میں گم ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے۔ دیکھا گیا کہ آپ کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ان جیسا ہمیں بھی رب تعالی کا خوف عطا فرمائے۔ اور بات کرتے ہیں احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت۔
حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمائیے کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ انداز کس قدر اعلیٰ تھا کہ وہ کس طرح نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ فرماتے اور ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کی باوجود خود کو گناہ گار تصور کرتے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ خوف خدا سے بعضوں کی روحیں پرواز کر جاتی۔ مگر افسوس ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ شب روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ تعالی علیہ شب بیداریاں کرتے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثیر اعمال خیر بجا لایا کرتے تھے، مگر پھر بھی خود کو کم تر خیال کرتے ہوئے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، ہر وقت ان کے دلوں میں خوف خدا ہوا کرتا تھا۔ ان کی راتیں رب تعالیٰ کی ذکر میں رہتی، وہ اپنی راتوں کو رب تعالیٰ کی ذکر میں گزارا کرتے تھے اور ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی خوف خدا سے۔